بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، سن 1971 میں پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ براہ راست ذمہ دار تھی پاکستان کو توڑنے کی. یہ بات حمود الرحمن کمیشن نے اپنی رپورٹ کے صفحہ نمبر 199 اور 202 تک بیان کی ہے. 199 میں حمود الرحمن کمیشن لکھتا ہے کہ پاکستان کی زندگی کی ضمانت ایک چیز پہ تھی کہ جس طرح بھی ہو پاکستان کے سیاستدان شیخ مجیب اور ذوالفقار علی بھٹو ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ جائیں. لیکن پاکستان کے فوجی حکمران مسلسل اس کوشش میں تھے کہ کسی بھی صورت ہو یہ دونوں جو سیاستدان ہیں یہ ایک ٹیبل پہ اکٹھے نہ بیٹھ سکیں. تو ایک چال چلی گئی. شیخ مجیب کو یہ باور کرایا گیا کہ یحییٰ خان کی تمام ہمدردیاں جو ہیں وہ دوسری سائٹ پہ ہیں اور وہ آپ کو اقتدار کبھی نہیں دے گا. جبکہ دوسری طرف بھٹو کو کہا گیا کہ یہ تمام ہمدردیاں جو ہیں یہ شیخ مجیب کے ساتھ ہیں. ہر حالت میں یہ کوشش کی گئی کہ ان کے درمیان اتنی غلط فہمیاں پیدا کی جائیں. اور پھر جو میڈیا رپورٹس ہیں ان کو بھی کور کیا گیا کہ انہوں نے یہ جو مصالحت ہے ان کو انہوں نے آگے بڑھنے نہیں دینا. لہٰذا آگ کی طرح بیانات کو پبلش کیا جا رہا تھا. لیکن اس دوران ایک زیرک جو انسان تھا وہ جنرل یعقوب تھا، جس کا خیال تھا کہ پاکستان بچنے کی واحد امید ان سیاستدانوں کا اکٹھا رہنا ہے. لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے، وہ پوری کوشش کر کے راولپنڈی یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ صوبائی حکومت کا قیام یا اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے. دیکھیے ستم ظریفی، دیکھیے کہ ایک ملک کا ایک صوبے کا گورنر جنرل یحییٰ خان سے رابطہ نہیں کر پاتا. پنڈی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ رابطہ کریں کراچی میں، کیونکہ وہاں پہ جنرل یحییٰ خان رہائش پذیر ہے. جب جنرل یعقوب کراچی میں رابطہ کرتا ہے تو وہ صرف جنرل عمر تک رابطہ کر پاتا ہے، جنرل یحییٰ خان سے اس کا رابطہ ہی نہیں ہو پاتا. یہ حالات تھے اس وقت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے. یہ پاکستان بچا رہے تھے. یہ مارچ کی بات ہے، مارچ 1971 میں. تو وہ بات نہیں ہو پاتی. لہٰذا جب وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کرتا ہے جنرل یعقوب کہ مصالحت ہونی چاہیے، تو اس ایفرٹس کی بنیاد پر، سن لیجئے، اس ایفرٹس کی بنیاد پر اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیے المیہ، دیکھیے کہ اگر کوئی شخص بیچ کار میں کوشش کر رہا ہے کہ معاملات سدھر جائیں، اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، تو کون کہتا ہے کہ پاکستان کو بچانے چلے تھے؟ یہ ایک پری پلان سازش تھی. حمود الرحمن کمیشن کا ایک صفحہ ہے، ایک کلپریٹس کے اگینسٹ شہادت دے رہا ہے. آج پھر وہی دسمبر ہے، وہی پاکستان ہے، اسی قسم کے حالات ہیں، اسی قسم کا الیکشن ہوا، اسی قسم کے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، اسی قسم کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے غیر ارادی طور پہ یا ارادی طور پہ اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی، لیکن درست فیصلے نہیں کیے جا رہے. شیخ مجیب کی طرح کہ سبق دیا جائے، اب پھر عمران خان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ان کی جو پریزنس ہے، اس کی جو شکل و صورت ہے، وہ ہمیں قابل قبول نہیں، اور ملٹری ٹرائل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ وہی ملٹری ٹرائل ہے جو شیخ مجیب کا سجیسٹ کیا گیا تھا، اور 16 دسمبر کو بھی اس کا ٹرائل جاری تھا. پھر اگلے روز اس کو خصوصی طیارے کے ذریعے پہنچا دیا گیا برطانیہ. اللہ نہ کرے ہم بار بار اس لیے اس کمیشن کی رپورٹ کو پڑھتے ہیں کہ اس سے کوئی سبق حاصل کریں. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ تک ہر وہ رائے پہنچائیں. اگلے صفحات میں آپ کو بتانے چلا ہوں ایسے کریکٹر ڈسکلوز ہو جائیں گے کہ رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی کہ اس قید کے اس پاکستان کو، جس پاکستان کو بنانے کے لیے عورتوں کی ہزاروں عزتیں لوٹی گئیں، ہزاروں لوگوں نے اپنا خون بہایا، جائیدادیں ان کی لوٹ لی گئیں. ان کے ساتھ کیا کیا؟ محض چند دن کے اقتدار کے لیے اپنی خواہشات کے لیے اس ملک کو ذبح کیا گیا. بنگالی بقول حمود الرحمن کمیشن کے غدار نہیں تھے، لیکن کم ظرف اور غدار وہ تھے جو معاملات کو سمجھ نہ سکے. اشارتاً ہم نے بات کہہ دی ہے، آگے
اس کو پرکھنا، اس پہ بات کرنا، یہ آپ لوگوں کا رائٹ ہے۔ اگر کسی بھی ہمارے فیکٹس میں کوئی چیلنج کرنا چاہے تو حمود الرحمن کمیشن کی یہ کتاب، یہ اس کو دکھا دیجیے۔ یہ ہے وہ کتاب جو بول رہی ہے کہ قید کے پاکستان کو کیسے لوٹا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔